السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک وہ لوگ ہیں جن کے سپرم بالکل ختم ہو چکے ہیں یا ہیں تو صحیح مگر مردہ ہو چکے ہیں، اور دوسرے وہ شخص جن کا کہنا ہے کہ خراج منی کے باعث کمزوری اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب ٹخنوں میں بھی درد رہتا ہے، اور جو اپنا خزانہ منی بالکل برباد کر چکے ہیں۔ میرا دوستو یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایسے لوگ جو ان مسئلوں کی وجہ سے اولاد سے محروم ہو چکے ہیں، ویسے تو اولاد جان و مال خدا باری تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، مگر انسان کے خود کچھ ایسے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سب سے پہلے تو گناہوں سے استغفار کریں اور نیت سے اس دوا کا استعمال کریں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہیں تو ضرور اولاد پیدا ہوگی، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اولاد کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ دوستو مختصر سا نسخہ ہے جسے ہر کوئی بڑی آسانی سے گھر میں تیار کر سکتا ہے۔ اس سے بے حد سپرم پیدا ہوں گے اور طاقتور منی باکثرت پیدا ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ نسخہ آپ کو اتنی تفصیل سے بتاؤں تاکہ کسی سوال کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور انہیں آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ان چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ ہے دوستو سالم مصری۔ یہ آپ نے 2 تولے لے لینی ہے، مطلب 20 گرام، اور اس کی عمدگی کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوٹا جائے تو یہ بڑی ہارڈ اور سخت معلوم ہوتی ہے، بڑی مشکل سے اس کا پاؤڈر تیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس قسم کی اچھی جو سالم مصری ہے وہ خرید لینی ہے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ ہے بہمن سفید۔ یہ جڑیں ہوتی ہیں ایک پودے کی، اور یہ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ وزنی ہو۔ ان میں بعض اوقات میں کیڑا لگا ہوتا ہے اور اندر سے بالکل کھوکھلی اور ہلکی ہو چکی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ پیلی نہ ہو چکی ہوں۔ سفید کلر کی آپ نے بہمن سفید لینا ہے 4 تولے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ ہے سالم پنجہ، اور اسے پنجہ دار بھی بولتے ہیں۔ اس کی بھی پہچان سالم مصری کی طرح ہوتی ہے، جب اسے کوٹتے ہیں تو یہ کافی سخت معلوم ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے بریک اس کا پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اس کا وزن بھی 2 تولے ہے۔ اور یہ ہے دوستو مصری کوزہ، جسے عام مصری بھی بولتے ہیں، اور اس کا بس آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ بالکل صاف ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، مطلب خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کالی پڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا وزن آپ نے 4 تولے لینا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہے کشتہ چاندی۔ یہ آپ نے کشتہ چاندی ہمارے چینل میں جا کے کشتہ چاندی کی ویڈیو دیکھ کے اس کے مطابق آپ نے یہ کشتہ چاندی بنا لینا ہے۔ اگر آپ ویسا نہ بنانا چاہیں اور بازار سے اگر سوچیں کہ ہم خرید لیں گے، تو میں تو آپ کو منع ہی کروں گا کہ بازار سے کشتہ چاندی مت خریدیے۔ بازار سے صحیح کشتہ چاندی نہیں ملتا، اور اگر آپ ڈالنا ہی چاہیں تو چاندی کے ورق ڈال لیں۔ 1 تولہ وزن کروا کے چاندی کے ورق اس نسخے میں شامل کر لیں، وہ کشتہ چاندی سے بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں تیاری کی طرف۔ تو دوستو سب سے پہلے اس سالم مصری کو ہم بریک پیس رہے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح سے کسی ہامن دستے میں سے بریک پاؤڈر کی شکل میں کر لینا ہے تیار، اور گرائنڈر میں آپ اسے تیار مت کیجئے، کیونکہ اس طرح اس کے کافی سارے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہیٹ کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے کسی ہامن دستے وغیرہ میں اسے کوٹ لیں۔ تو دوستو اس کا ہم نے پاؤڈر تیار کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا۔ اسی طرح سے آپ نے باریک پاؤڈر تیار کرنا ہے جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کپڑے سے چھاننا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو اب آپ اسے کسی علیحدہ برتن میں نکال لیجئے، اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کا باریک پاؤڈر تیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو ہم پیسنے جا رہے ہیں سالم پنجے کو۔ تو اسے بھی آپ نے ہامن دستے کی مدد سے باریک پیسنا ہے، گرائنڈر کا استعمال مت کیجیے۔ تو دوستو یہ اب باریک پیس چکا ہے آپ کو، جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا بھی آپ نے باریک پاؤڈر تیار کرنا ہے، اور اگر کپڑے سے چھاننا چاہیں تو وہ بھی آپ چھان سکتے ہیں، اس طرح سے بھی بہتر ہے۔ تو اسے بھی آپ کسی علیحدہ برتن میں نکال لیجئے۔ یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ تمام چیزوں کو باریک پیس لیں، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو آپس میں ملا لیں۔ اس طرح سے ان کے اجزاء جو ہوتے ہیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے علیحدہ کسی برتن میں نکال لینا ہے۔
اور پھر یہ تیسری چیز جو ہے بہمن سفید، اسے بھی آپ کوٹ لیجئے۔ اس کا دوستوں میں آپ کو بتا دوں، اسے آپ تھوڑا سا کوٹنے کے بعد اس کی رگڑائی کریں گے، کھرل میں زیادہ بریک ہوگا۔ اس طرح اسے کھرل کرتے رہے، اس طرح یہ جلدی سے بریک ہو جائے گا۔ ویسے کوٹنے سے یہ نیچے چپک جایا کرتا ہے بعض اوقات۔ اور اب یہ بریک ہو چکا ہے، تو لہٰذا اسے بھی آپ کسی برتن میں نکال لیجئے۔ تو اسے نکالنے کے بعد دوستو لاسٹ میں ہم مصری کو بریک پیسنے جا رہے ہیں۔ تو آپ مصری کو جو ہے گرائنڈر میں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسے بھی ہم نے بریک پیس لیا دوستو۔ آپ نے اسی طرح سے اس کا پاؤڈر تیار کر لینا ہے، اور پھر آپ نے آدھا پاؤڈر جو ہے وہ کسی پیالی وغیرہ میں آپ نے نکال لینا ہے، اور باقی جو آدھا ہے وہ اسی کھرل میں رہنے دینا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ آپ نے باقی تمام چیزوں میں تھوڑا تھوڑا سفوف اس میں چھڑک دینا ہے، یا آدھا آدھا آپ کر دیں، آدھا آدھا سفوف جو ہے اس میں چھڑک دیجئے، اور پھر اس کی خوب آپ رگڑائی کیجئے، اسے کھرل کیجئے۔ اسے اچھی طرح سے آپ نے کھرل کرنا ہے، تقریباً 15-20 منٹ تک آپ نے کھرل کرنا ہے، اور پھر آپ نے باقی کی جو چیزیں ہیں، مطلب باقی جو بچا صفوف ہے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے، اور پھر مزید اس کی آپ نے رگڑائی کرنی ہے۔ اس کو اتنا کھرل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے اس کے اجزاء جو ہے آپس میں مکس ہو جائیں۔ تو اس کو آپ نے کھرل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں کشتہ یا ورق شامل کرنے ہیں۔ ہاں، اگر ورق شامل کرنا چاہیں تو وہ آپ اس صفوف کے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے کر کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر کشتہ چاندی ہے تو وہ آپ اس سٹیپ کے بعد اس میں شامل کیجئے۔ تو دوستو اب یہ کافی بریک ہو چکا ہے، میں ویڈیو آپ کو سکپ کر کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اب آپ نے اس میں یہ کشتہ شامل کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اسے خوب کھرل کرنا ہے۔ تو دوستو اب یہ دوا تیار ہو چکی ہے، آپ نے اسی طرح سے یہ دوا تیار کر لینی ہے، اور پھر اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اسے بریک آپ نے پاؤڈر تیار کرنا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کسر باقی ہو تو آپ نے کپڑ چھان کر کے اس میں سے جو سامان نکلے اسے پھر آپ نے بریک کر کے اس میں شامل کر دینا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز آپ نے پھینکنی نہیں ہے۔ اور اس کی خوراک دوستو آدھا چمچ ہے، ہاف چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کی خوراک، جس کا وزن 2 گرام بنتا ہے۔ 2 گرام اس کا وزن آپ نے استعمال کرنا ہے رات کو سوتے وقت آدھا کلو دودھ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے دن کو یہ خوراک اتنی استعمال کرنی ہے آدھا کلو دہی کے ساتھ۔ پہلے آپ 1 پاؤ دہی ویسے کھا لیں گے، اس کے بعد یہ خوراک کھانے کے بعد اوپر سے پاؤ دہی دوبارہ آپ کھا لیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے دوستو اس کا 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ 1 ماہ کے استعمال کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے سپرم بالکل پورے ہو چکے ہوں گے، اور منی بالکل گاڑھی ہو چکی ہوگی، اور اگر منی کی کمی ہے تو وہ بھی آپ کی پوری ہو چکی ہوگی، اور ٹخنوں میں درد اور کمر میں درد، یہ سب قسم کی پریشانیاں آپ کی دور ہو چکی ہوں گی۔ تو آپ نے اسی طرح سے اسے تیار کر لینا ہے، اور اس کا متواتر آپ نے 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اگر زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو زیادہ اس کا فائدہ ہے، اور اس صفوف کا کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہے، بالکل 100% جینین یہ دیسی دوا ہے۔ اور اس دوا کا آپ موسم سرما میں، گرما میں، جس موسم میں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ ہر مزاج کے لیے ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ کا گرم مزاج ہے تب بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا سرد مزاج ہے تب بھی، ہر مزاج کے لیے موافق ہے۔ اور اس مقدار سے زیادہ آپ اس کی خوراک استعمال مت کیجیے، اگر کم کرنا چاہیں تو اپنی صحت کے مطابق اس کی مقدار جو ہے خوراک کی وہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کی صحت بالکل ہلکی اور کمزور ہو چکی ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ تفولات بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم آپ کو کر دیں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور صدقہ جاریہ میں حصہ دار بن جائیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔